السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہری کبیرہ گناہوں کا بیان۔ نمبر 128، دو زبانوں والے دو رخا کا گفتگو کرنا، بخاری و مسلم۔ بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں نا جو دونوں طرف ڈھولکی بجاتے ہیں۔ ایک آدمی کے پاس گیا، اس کو کچھ کان میں کانا پھونسی کی اور دوسرے کے پاس جا کر کے دوسری بات کی۔ اس کو الگ کہہ رہا ہے، اس کو الگ کہہ رہا ہے، ڈبل بات ہے۔ آپس میں لڑانے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ وہاں جا کر کے الگ بات کہہ رہا ہے اور وہاں جا کر کے الگ بات کہہ رہا ہے۔ ایک آدمی کے پاس گیا، اس کو کہا کہ بھئی دیکھ فلاں آدمی تیرا دشمن ہے، فلاں آدمی کیا ہے؟ تیرا دشمن ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اور دوسرے آدمی کے پاس جا کر کے کہتا ہے کہ وہ تیرے خلاف پلاننگ بنا رہا ہے، اس کو بھی ورگلا رہا ہے، اس کو بھی ورگلا رہا ہے، ڈبل ڈھولکی کہہ رہا ہے۔ پھر جب وہ پوچھتا ہے تو کہتا ہے کہ میں نے ایسی بات کہی نہیں تھی۔ تو دونوں طرف ڈھولکی بجاوے، ادھر آدمی کے پاس جاوے تو وہاں اس کی طوطی بولے، ادھر دوسرے آدمی کے پاس جائے تو وہاں اس کی طوطی بولے، اور اس کے پیچھے پیٹھ کے پیچھے کیا کرے؟ اس کی برائیاں کرے۔ سمجھ میں آیا؟ تو اس کے پاس جا کر کے کہ وہ آدمی تیرا دشمن ہے، یہ ہے وہ ہے، تو ذرا سنبھل کر کے رہنا۔ اور دشمن جس کو دشمن بتا رہا ہے اس کے پاس جب یہ جاوے تو یوں کہے کہ وہ تیرا دشمن ہے۔ حالانکہ تو یہ دو رخا پن، تو دو رخا پن والا اور دو زبان والوں کا گفتگو کرنا یہ بھی سخت گناہ ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ فتنے برپا ہوتے ہیں۔ بات جو کہو وہ ایک ہی بات ہو، چاہے ایک آدمی سے کہو چاہے 1000 آدمی سے کہو، ایک آدمی کو کچھ اور کہہ رہا ہے، دوسرے کو کچھ اور کہہ رہا ہے، تیسرے کو کچھ اور کہہ رہا ہے، ہر طرف جو ہے وہ ڈھولکی بجا رہا ہے، اس کی ہاں میں ہاں ملا رہا ہے، پھر دوسرے کے پاس جاتا ہے اس کی ہاں میں ہاں ملا رہا ہے، اس طرح۔ تو یہ صحیح نہیں ہے۔ نمبر 129، کسی پر بہتان لگانا، مسلم، ابو داؤد، ترمذی۔ بہتان لگانا بہت بڑا گناہ، الزام لگانا جس کو کہتے ہیں۔ ایک آدمی نے چوری نہیں کی ہے، پھر بھی اس کے اوپر الزام لگا دیا کہ اس آدمی نے چوری کی ہے۔ ایک آدمی نے زنا نہیں کیا، پھر بھی الزام لگا دیا کہ اس آدمی نے زنا کیا ہے، نعوذ باللہ۔ ایک آدمی نے کسی کو ستایا نہیں ہے، پھر بھی اس کے اوپر الزام ڈال دیا کہ اس نے اس کو ستایا ہے۔ ایک آدمی نے جادو نہیں کیا ہے، پھر بھی اس کے اوپر الزام ڈال دیا کہ جادو اسی نے کیا ہے۔ ایک آدمی نے رشتہ نہیں توڑا ہے، لیکن رشتہ ٹوٹا تو اس کا الزام دوسرے آدمی کے اوپر ڈال دیا کہ رشتہ تیری ہی وجہ سے ٹوٹا ہے اور تو نے ہی جو ہے رشتے کو توڑا ہے اور تو نے ہی رشتہ توڑنے میں محنت کی، الزام ڈال دیا، حالانکہ اس کو پتہ بھی نہیں ہے۔ تو بغیر کسی قصور کے، بغیر کسی قصور کے، بغیر کسی کام کے، کسی مخلص آدمی کے اوپر جو بے قصور ہے اس کے اوپر کسی گناہ کا الزام ڈال دینا یا کسی کام کا الزام ڈال دینا، تہمت لگا دینا، یہ بہت بڑا گناہ ہے اور یہ بہت ہو رہا ہے۔ دیکھا کہ ایک آدمی ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے اور وہ کبھی قصور میں آوے ایسا کام کرتا بھی نہیں ہے، اب اس کو کس طرح پھنسانا؟ تو کہا کہ الزام ڈال دو۔ اب بے قصور کے اوپر الزام ڈال دیا تو اب وہ بے قصور بھی کیا ہے، الزام لگانے کی وجہ سے قصوروار ہو جاتا ہے، اس لیے کہ لوگوں کو دل کا تو پتہ نہیں ہے، کسی کو کوئی انسان کسی کا دل تو جانتا نہیں ہے، لیکن کسی نے بات چلا دی کہ اس آدمی نے ایسا کیا تو لوگ اس کی بات کو فوری طور پر مان لیتے ہیں، بعد میں پھر تحقیق ہوتی ہے، یہ سب بعد میں ہوتا ہے، لیکن وہاں تک تو یہ بیچارہ الزام کی وجہ سے زخمی ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہت سخت گناہ ہے، الزام لگانا، کسی کے اوپر بہتان لگانا بغیر تحقیق کے، بغیر قصور کے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ نمبر 130، کسی نے ایک جگہ پیغام نکاح پہلے بھیجا ہوا ہے اور وہ صحیح اور جائز بھی ہیں اور ایسے شخص نے قبول بھی کر لیا ہے جس کی بات مانی جاتی ہے، اور لڑکا اور لڑکی والوں میں سے کسی نے انکار نہیں کیا، تو ایسی جگہ پیغام نکاح بھیجنا۔ زواجر جلد 2 صفحہ 42، بحوالہ اپنے ایمان و اعمال کی حفاظت کیجیے، صفحہ 152۔ پہلے سے ہی کہیں سے نکاح کا پیغام آیا، مثلا کسی لڑکی
کہ کسی لڑکی کے گھر سے نکاح کا پیغام بھیجا کہ بھئی ہماری لڑکی ہے، شادی کے لیے اگر آپ کا لڑکا تیار ہو تو بتاؤ، یا کسی کے واسطے سے نکاح کا پیغام بھیجا برابر۔ اب وہ لڑکا بھی ایسا ہے کہ جو سمجھدار ہے، اور وہ مطلب کہ ایسا مجنون اور پاگل نہیں ہے کہ جس کی بات نہ مانی جاتی ہو برابر۔ اس نے وہ پیغام سنا اور اس نے پسند بھی کیا رشتہ اور قبول بھی کر لیا، اور پھر دونوں خاندان میں، لڑکی والوں کے خاندان میں اور لڑکے والوں کے خاندان میں کسی نے منع بھی نہیں کیا ہے کہ بھئی ہم کو رشتہ نہیں کرنا ہے یا رشتہ نہیں رکھنا ہے، اس طرح کوئی، بلکہ دونوں طرف سے گویا کہ راضی ہے۔ ادھر سے نکاح کا پیغام بھیجا تو ان لوگوں نے منع بھی نہیں کیا، اور ادھر سے بھی اجازت ادھر سے بھی اجازت، دونوں اس رشتے کو پسند کر رہے ہیں، دونوں میں سے کوئی انکار نہیں کر رہا ہے، تو اور وہ رشتہ جائز بھی ہے، یعنی ایسی جگہ رشتہ بھیجا ہے کہ جہاں پر رشتہ بھیجنا جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، یعنی وہ جہاں رشتہ بھیجا ہے وہ کیا بولتے ہیں، وہ ایسی عورت ہے جس سے نکاح کرنا جائز ہے، مطلب کوئی کافرہ عورت نہیں ہے، یا یہ کہ کوئی ایسی عورت نہیں ہے جس سے نکاح کرنا جائز نہ ہو، بلکہ وہ نکاح کا رشتہ بھی جائز جگہ کے اوپر بھیجا ہے۔ تو جہاں رشتہ بھیجا جا رہا ہے وہ جگہ بھی جائز ہے، اور دونوں خاندان کے اندر کسی نے انکار بھی نہیں کیا، رشتے کو برقرار رکھا برابر۔ تو اب گویا کہ ان کا آپس میں یہ رشتہ ایک طرح سے یوں دیکھا جائے تو ایک پکا ہے، بس بالکل وضاحت نہیں کی ہے، بس باقی تو یہ ہے کہ رشتہ ابھی پکا ہے، کسی نے انکار بھی نہیں کیا اور سب کچھ ہے۔ اب ایسی جگہ کے اوپر جب ایک آدمی نے جب پیغام نکاح بھیجا ہے تو دوسرے آدمی کو ایسی جگہ کے اوپر پیغام نکاح نہیں بھیجنا چاہیے جب تک کہ اس کا فائنل نہ ہو۔ اگر وہ پیغام نکاح بھیجتا ہے دوسرا آدمی تو ظاہر بات ہے کہ اگر وہ پہلے والا جو ہے اس کو منظور کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں، منظور نہیں کرتا دوسرے والے کو پسند کر لیتا ہے تو پہلے والے کا تو رشتہ توڑنے کا گناہ ہوگا نا، اسی کہ پہلے والے نے جو رشتہ ڈالا تھا تو اس کا رشتہ توڑنے کا سبب کون بنا؟ یہ دوسرے جس نے رشتہ بھیجا۔ تو اس وجہ سے اس کا خاص لحاظ رکھنا چاہیے۔ معاشرے کے اندر خرابی اس لیے ہوتی ہے، بھئی ایک لڑکی بہت اچھی ہے، وہاں چاہتے ہیں کہ بھئی یہاں پر اپنے رشتہ دار میں سے فلاں لڑکے کا جو ہے رشتہ ہو، اس طرح چاہتے ہیں، مشورہ بھی ہوا، لیکن تحقیق کی تو پتہ چلا کہ اس لڑکی کو کسی دوسرے آدمی نے بھی جو ہے نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ تو اب انتظار کرو کہ جب تک ان لوگوں کا آپس میں معاملہ فائنل نہ ہو وہاں تک رشتہ نہیں بھیجنا چاہیے۔ فائنل کا مطلب یہ ہے کہ یا تو وہ دونوں ایک دوسرے کے رشتے کو منظور کر لیں اور فائنل کر لیں تو بات ہماری ختم ہو گئی، اور اگر ایک دوسرے کو منظور نہیں ہے تو وہ منع کر دیں گے کہ بھئی آپ نے جو رشتہ بھیجا تھا ہم کو منظور نہیں ہے۔ جب ایسا کہہ دیا تو گویا کہ ان کا جو معاملہ چل رہا تھا وہ معاملہ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ اب نئے سرے سے اگر ہم جو ہے وہاں پیغام نکاح بھیجنا چاہتے ہیں تو اب بھیج سکتے ہیں، کیونکہ پہلے والا جو معاملہ تھا وہ ختم ہو گیا، اب ہم نئے سرے سے اس سے معاملہ کر رہے ہیں۔ لیکن ایک آدمی کا معاملہ پہلے سے چل رہا ہے، اس کے درمیان ٹانگ اڑا کر ہم رشتہ بھیجیں تو یہ سخت گناہ ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام گناہوں سے ہم سب کی اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔